کیسے زندگی میں آسانیاں لائی جائیں؟ بالکل سادہ سوال ہے، لوگوں کو کیسے لوگوں کی زندگی کو آسان بنایا جائے؟ بہت مشکلات ہیں عام لوگوں کے لیے، آپ تو براہ راست منتخب ہوتے ہیں، آپ کو تو لوگ بتاتے بھی ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے پراشا صاحب کہ بہت مشکلات ہیں، یعنی کہ لوگ جو ہے پریشان ہیں، مہنگائی سب سے بڑی پریشانی ہے، ہر معاملہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو ان کو کام نہیں ہوتے، پریشانی ہے۔ اور اس کیسے لایا جائے آپ نے پوچھا، بڑا آسان ہے۔ ہم جو یہ سیاسی معاملات ہیں، اگر ہم آپس میں ٹرمائل ایک دوسرے سے صرف لڑائی جھگڑے اپنے مفادات کے لیے کر رہے ہیں، کہیں بیٹھ جائیں، کوئی نہ کوئی جو ملک کے سب کو پتہ ہے ملک کے مفاد میں کیا چیز ہے، اس پہ تو مشترکہ بیٹھ جائیں نا۔ کوئی ہم گھاٹے کر رہے ہیں، ہمارے 1000 ارب سالانہ گھاٹا ہو رہا ہے، جو ہمارے چل رہے ہیں حکومت کے ادارے نقصان کر رہے ہیں، ایس ایم ایز جن کو نہیں، ایس ایم ایز نہیں، جو حکومت کے نیشنلائز اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز 1000 ارب کے لگ بھگ ہر سال گھاٹا کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ پیسہ بھی دیں اپنے کسی بچے کو اور ہر سال وہ گھاٹا بھی آپ کو شو کرے تو کتنا افورڈ کریں گے؟ مل کے بیٹھ جائیں، اس میں کیا جو گھاٹے والے سودے ہیں، یعنی جو ایس ایم ای جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہیں، اصل میں ایس ایم ایز کا لفظ بھی اس لیے آ رہا ہے کہ جو پروڈکٹیو سیکٹر ہوتا ہے اس پہ تو ہم انویسٹ ہی نہیں کر رہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، پروڈکٹیو۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے ٹیوزڈے کو میاں منشا میرے ساتھ تھے، کوئی 1.5-2 گھنٹے ہم نے لنچ مل کے کیا۔ اچھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے بہت سے بزنس ہیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو میں بزنس میں کما رہا ہوں وہ ایگریکلچر ہے، اور ہمارے پاس ایگریکلچر فیلڈ پڑی ہوئی ہے، ہم اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنا رہے ہیں، وہاں پہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یا ہم سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، ہم اس کو کریں نا، ماڈرنائز کریں، ہم نئی ٹیکنالوجی لا کے اپنے ایگریکلچر کی، ہماری جو ہے آپ انڈیا اور اپنا دیکھ، یہ مودی صاحب کل میں تقریر ان کا سن رہا تھا، وہ تقریر سن رہا تھا، جو انہوں نے پچھلے ہفتے امریکہ میں کی تھی، ابھی جو وہ گئے ہیں امریکہ گئے تھے، تو میں حیران ہو گیا ان کی بات۔ وہ کہہ رہے 6 سال پہلے میں آیا تھا آپ کے پاس تو انڈین اکانومی دنیا کی 10ویں بڑی اکانومی تھی، 6 سال بعد آیا ہوں تو 5ویں بڑی اکانومی دنیا میں ہو گئی ہے، اور اگلے 2-3 سال میں ہم 3ری بڑی اکانومی ہو جائیں گے۔ وہ تو ادھر جا رہے ہیں، ہم 47ویں اس وقت اکانومی بن چکے ہیں، ہم آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں۔ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، ان کا اتنی بڑی جمہوریت ہے، لیکن اس قسم کے جھگڑے وہاں نہیں ہوتے۔ یہ جو کچھ کیا ہے 9 مئی کو جو ہوا ہے کہ ہم نے اپنے ہی سارے اداروں پہ چڑھائی کر دی، لیکن دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، یہ ممکن ہے۔ جمہوری ملک تو دوسرے بھی ہوتے ہیں، ہم نے جمہوریت کو پتہ نہیں کیا بنا لی ہے، اب ہم کہتے ہیں ان کو سزائیں بھی نہیں۔ انہوں نے کیپٹل ہل کے جو 18 سال کی سزا دے دی، وہ تو ٹھیک ہے، ہمارے لوگ ادھر جا رہے ہیں، ان کے سینیٹر سے یہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے فیور میں دو۔ بالکل آزادی ہونی چاہیے سول لوگوں، لیکن سول لوگ حملہ کرتے ہیں جا کے، وہ سول ہوتے ہیں لوگ۔ چلیں یور پوائنٹ ٹیکن۔ آپ کا خیال ہے کہ اگر آپس میں ہارمنی ہوگی تو، لیکن بہت سارے دنیا کے ملک ہیں جہاں پر ڈویژن ہوتی ہے، لیکن نہیں ہوتی سر جھگڑا، ہم نے تو آؤٹ رائٹ ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہیں نا، کریں اختلاف کریں۔ فیئر پوائنٹ